اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس آشنائی با علوم قرآن۔ ہمارا یہ درس ایک اہم موضوع کے متعلق آج شروع ہو رہا ہے۔ آج شعبان المعظم کی پہلی تاریخ، شعبان المعظم پہلی تاریخ 1442 ہجری اور 15 مارچ۔ یہ درس جس ترم میں شروع ہو رہا ہے کسی مصلحت کے تحت ذرا تاخیر سے شروع ہوا، لیکن کوشش یہ رہے گی کہ کچھ دروس جبرانی کے عنوان سے مطالب پیش کیے جائیں تاکہ جب ترم کا اختتام ہو تو اس وقت متن درسی مکمل ہو سکے۔ درس کا عنوان ہے آشنائی با علوم قرآن۔ اہم موضوع ہے اور اس موضوع پہ مختلف کتابیں تحریر کی گئی ہیں علوم قرآن کے عنوان سے، لیکن ہم یہاں پر مدرسے کی ہدایات کے مطابق اور مدرسے کی رہنمائی کے مطابق اور خواہش کے مطابق استاد صادقیان کی کتاب کو محور درسی قرار دے رہے ہیں۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اسی کتاب سے باتیں بیان ہوں، کچھ اضافی باتیں بھی دوسری کتابوں کے خلاصے کے طور پہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی، لیکن کوشش یہ رہے گی کہ جب امتحان ہو تو محور امتحان اسی کتاب کو قرار دیا جائے۔ بہرحال بہت اہم موضوع ہے۔ درس ہمارا شروع ہو رہا ہے خواہران جامعۃ الفاطمہ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ البتہ چونکہ یہ آن لائن درس ہے، ریکارڈڈ درس ہے، لہٰذا دوسرے برادران اور خواہران بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، مگر اصل ہمارے مخاطب یا مخاطبین یا مخاطبات کے عنوان سے خواہران جامعۃ الفاطمہ دہلی۔ میں آپ سب کی خدمت میں شعبان المعظم کی مختلف مناسبتوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد کہتا ہوں۔ خواہران، بہت اچھا دن ہے آج درس کے آغاز کے عنوان سے کہ آج عالمہ غیر معلمہ جناب زینب کبریٰ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ خاص مبارکباد شہزادی کی آمد کے سلسلے سے آپ خواہران کی خدمت میں۔ مسلسل ادھر کچھ مشغولیات رہیں، پروگرام رہے، جس کی وجہ سے میری آواز کچھ گرفتہ ہے، جس کے لیے میں پہلے ہی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ دروس بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ اور کچھ ایسی جگہوں پہ کئی بار مجھے سفر کے دوران ریکارڈنگ کرنی پڑتی ہے اور درس بھیجنے پڑتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ جہاں کچھ ایکسٹرا آوازیں آ سکتی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اصل آواز آپ تک پہنچے گی وہ انشاءاللہ کلیئر رہے گی، واضح رہے گی، تو آپ کو ہمارے مطالب سمجھنے میں اور اپنے ذہن میں محفوظ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ درس علوم قرآن کے عنوان سے ہو رہا ہے، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہ درس اس وقت شروع ہو رہا ہے کہ جب اس درس کی نہ صرف یہ کہ مدرسوں میں طالبات اور طلاب کے لیے بلکہ عوامی سطح پر بھی ضروری ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اس درس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، درس قرآن۔ چونکہ وسیم لعنتی، البتہ اس کے شناختی کارڈ پہ چاہے رضوی لکھا ہو، مگر ہماری نظر میں اس کی شناخت رضوی کے عنوان سے نہیں بلکہ لعنتی کے عنوان سے ہے۔ فیملی نیم ہم اس کا لعنتی سمجھتے ہیں۔ وسیم لعنتی نے جو مسلسل یکے بعد دیگرے جسارتیں کرتا رہا، پہلے لکھنؤ شہر کے بعض علماء کی مخالفت کی، جس پہ ہماری قوم بیدار نہ ہوئی، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض لوگوں نے علماء دشمنی یا اپنے حریف کی دشمنی کی بنیاد پر اس کا ساتھ بھی دیا، اور ہندوستان کے مختلف جگہوں پر بعض لوگوں نے اس کو اچھے لفظوں سے یاد کیا۔ لیکن جسارت بڑھی جب علماء کی توہین کر چکا تو مراجع کرام کے خلاف زبان کھولی اس نے، پھر بھی قوم بیدار نہ ہو سکی، یہاں تک کہ اس نے عائشہ نامی فلم بنانے کا اعلان کر کے اصل میں عائشہ کی نہیں بلکہ رسول اکرم کی توہین کرنے کی کوشش کی، شیعہ سنی فسادات پھیلانے کی کوشش کی، جو بہت نازیبا حرکت ہے۔ یہاں بھی لوگ بیدار نہ ہو سکے تو گستاخی کی انتہا کر دی اور توہین ربانی، توہین کتاب الہی تک پہنچ گیا، اور قرآن کی بعض کتابوں، بعض آیات کو قرآن سے نکالنے کی
बात करने लगा, सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी देने की बात करने लगा और ये कहने लगा कि वायलेंस और दहशतगर्दी को अल-इयाज़ु बिल्लाह ये किताब बढ़ावा देती है, और 3 खुलफा का नाम लेकर के ये कहता है कि उन्होंने कुरान मजीद में ये 26 आयतें ऐड की हैं अपनी तौसीए हुकूमत के ख़याल से और गरज से। इस तरह की और बहुत सी बातें, नाज़ेबा बातें मदरसों को उसने बताया कि इन कुरान की आयतें पढ़ करके मदरसे में लोग आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, और इस तरह के बेबुनियाद और रकाकत आमेज़ बयानात कि जिसको नक़ल करते हुए भी डर लगता है, मगर नक़ल कुफ्र नबाशत के उन्वान से हमने उसके बाद को आपकी खिदमत में दोहरा दिया। बहरहाल तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि इस मौके पर ज़रूरी यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा उलूम कुरान और अज़मत कुरान के मुतालिक गुफ्तगू की जाए, लोगों को बात बताई जाए, लोगों तक बात मुंतकिल की जाए। मैं मिंबरों से मुसलसल ये बात कह रहा हूँ, और आप को शागिर्दा के उन्वान से मैं पहले ही दर्स में एक मशवरा देना चाहूँगा। अगर आप मुझे अहल समझें इस बात का कि वाज़ और नसीहत कर सकता हूँ, तो नसीहत करना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ जहाँ जाएं, जिससे भी गुफ्तगू करें, चूँकि आप सब मुअल्लिमे मकतब जाफ़री हैं, लिहाजा अपनी गुफ्तगू में, अपनी तकरीरों में, अपने बयानात में कुरान के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, ताकि वसीम लानती और उसके पुष्पनाहों जैसे अफराद को मुँह की खानी पड़े। बहरहाल ऐसे अय्याम में कि जब वसीम लानती का कुरान के ख़िलाफ़ फितना फैल चुका है, हमें खुशी है कि हम आपके साथ इस दर्स का आगाज़ कर रहे हैं जो कुरान से मुतालिक है। कुरान मजीद के मुतालिक बहुत सी बातें इंशाअल्लाह आगे चल के होती रहेंगी, क्योंकि कुरान से रिलेटेड गुफ्तगू ही का ये दर्स है। लेकिन सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जो आगे चल कर के शायद मैं पेश भी करूँ, कि कुरान और हो सकता है तफसील से पेश करूँ, चूँकि आगे इससे मुताबिक और इससे मुनासिब बातें आ रही हैं। लेकिन मैं चूँकि आज मैंने गुफ्तगू मुक़दमे के उन्वान से शुरू की और वसीम लानती का नाम आ गया है, लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा और आपका काम है कुरान का दिफा करना, हिफ्ज़ कुरान या तहफ़्फ़ुज़ कुरान के उन्वान से अपनी कोशिशें करना, वसीम को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए सही पैहम करना। वो मुर्तद जो मुर्तद फ़ितरी है, जिसकी मुआफ़ी भी मुमकिन नहीं है, जिसकी तौबा भी मुमकिन नहीं है। इमाम खुमैनी ने तौहीन रसालत करने वाले और इस्लाम से बाहर हो जाने वाले सलमान रुश्दी को तौबा की और माफ़ी की मोहलत नहीं दी थी, मौका नहीं दिया था, बल्कि कत्ल का फतवा फ़ौरन सादिर किया था। इसलिए कि जो मुसलमान रहते हुए मुर्तद हो जाए, तो वो मुर्तद ऐसा होता है जिसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ कत्ल है, और उसकी माफ़ी कबूल के लायक नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। यही मरहला वसीम लानती का भी है, चूँकि ये ख़ानदानी एतबार से पहले मुसलमान था और अब काफिर हो गया है। लिहाजा ये मुर्तद जो पहले ये भी कह चुका है कि मुझे जलाया जाए, मुझे दफनाया ना जाए, बयानात बदलता रहता है अपने काफिर खुदाओं को खुश करने के लिए। ये मुर्तद चूँकि मुर्तद फ़ितरी है, लिहाजा वाजिबुल क़त्ल है, और ऐसे इंसान की मुआफ़ी मुमकिन नहीं है। बहरहाल मैं कहना ये चाह रहा था कि हमें इसके ख़िलाफ़ अपनी कोशिश जारी रखनी है, मगर हाँ, जहाँ तक कुरान की बात है, वसीम जैसे लोगों की कोशिशों से कुरान की न अज़मत पे कोई आँच आएगी, न कुरान में कोई तहरीफ़ वाक़ हो सकती है। इसलिए कि जिस खुदा ने कुरान को भेजा है, कुरान को नाजिल किया है, उसी खुदा ने ये ऐलान फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान की हिफाज़त करने वाले हैं। तो जिस तरीके से हमारे और आपके अली करने से, हुसैन करने से न अली की अज़मत बढ़ेगी, न हुसैन की अज़मत बढ़ेगी, बल्कि हमारी अक़ीदत साबित होगी, हमारी अज़मत साबित होगी, और हम जन्नत के मुस्तहिक़ हो जाएंगे। अपनी दीनदारी का और अपने शिया होने का सबूत पेश करते हैं। इसी तरीके से हम अगर कुरान की हिफाज़त में बोलते हैं, कुरान की हिफाज़त में काम करते हैं, तो कुरान तो हमारा मोहताज नहीं है, लेकिन हम अपने अक़ीदे को साबित करते हैं और अपनी कुरान के तईं और साहिब कुरान के तईं और मुनज़्ज़िल कुरान के तईं वफ़ादारी को और ईमानदारी को साबित करते हैं। लिहाजा हमारा फ़रीज़ा है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें
اور جہاں بھی قرآن کے خلاف کام ہو وہاں ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، جو جہاں بھی ہے قرآن کے حمایت میں، قرآن کے دفاع میں کام کرے۔ اب اس سلسلے میں میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ ہم حفاظت کریں گے، اور ساتھ میں قرآن مجید میں چیلنج موجود ہے، اور اس چیلنج کو تحدی کہتے ہیں۔ میں تحدی کے حوالے سے کچھ باتیں ابھی بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ مقدمتاً کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، مگر جو نظر پڑتی ہے گھڑی پہ تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے درس کا جو محدود ٹائم ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے آج کے درس کا، لہٰذا اس سلسلے میں گفتگو اگلے درس میں آگے بڑھاؤں گا۔ آج میں علوم قرآن کے متعلق صرف 2-3-4 کتابوں کا ذکر کر دیتا ہوں، اور عظمت قرآن کے عنوان سے جو مقدمتاً باتیں پیش کر رہا تھا وہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں بیان کروں گا۔ قرآن مجید کے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں، علوم قرآن کے عنوان سے جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں، اس میں صاحب کتاب نے بھی ذکر کیا ہے، علامہ محمد جواد بلاغی کی کتاب مقدمہ تفسیر آلاء الرحمن ہے۔ یہ اصل میں کتاب نہیں ہے علوم قرآن کے عنوان سے، لیکن آلاء الرحمن جو تفسیر ہے اس کا مقدمہ ہے، جس میں ساری تفصیلات علوم قرآن کی پیش کی گئی ہیں۔ اور کیا کہنا امام الرسول آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، سید ابو القاسم الخوئی، ان کی کتاب البیان فی تفسیر القرآن ہے۔ اس کو میں ابھی یہیں پہ چھوڑتا ہوں، الگ سے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اگلے یا اس کے بعد والے جلسے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ البیان کا صرف نام ذکر کر کے آگے بڑھ جانا یہ اس باب میں ناانصافی ہے جو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ محمد حسین طباطبائی بڑے عظیم مفسر اور جن کو مفسر اعظم کہا جاتا ہے، اور تفسیر المیزان کے رائٹر، ان کی کتاب قرآن در اسلام یہ بھی قابل غور ہے۔ محمد ہادی معرفت کی بہت مشہور کتاب ہے التمہید فی علوم القرآن۔ محمد ہادی معرفت کی جو یہ کتاب ہے یہ حوضوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا درس دیا جاتا ہے، التمہید فی علوم القرآن۔ اگر آپ کو دستیاب ہو، ملے تو آپ ضرور ایک بار اس کا مطالعہ کریں۔ شہید سید محمد باقر حکیم کی، جن کو صدام کے خاتمے کے بعد عراق جانے کے بعد دہشت گردانہ حملے میں شہید کر دیا گیا تھا، ایران سے عراق جب گئے تھے، سید محمد باقر حکیم یہ آیت اللہ محسن حکیم کے صاحبزادے تھے مرجع وقت کے۔ ان کی کتاب علوم القرآن ہے، یا دکتر داؤد العطار کی کتاب موجز علوم القرآن ہے، اور یعنی ڈاکٹر محمود رامیار کی تاریخ قرآن ہے، محمد عبدالعظیم زرقانی کی مناہل العرفان فی علوم القرآن ہے، اور ڈاکٹر صبحی صالح کی کتاب مباحث فی علوم القرآن ہے۔ یہ کتابیں وہ کتابیں ہیں کہ جو علوم قرآن کے موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ ان کو اور دوسری بعض کتابوں کو جن کا آپ کی کتاب میں ابھی فی الحال اس فہرست میں ذکر نہیں ہے، مثلا استاد جواد آراستہ کی علوم القرآن، اور اسی طریقے سے بعض کتابیں آشنائی بعلوم القرآن کے عنوان سے تحریر کی گئی ہیں۔ ان ساری کتابوں کے نام آپ محفوظ کیجیے اپنے ذہن میں۔ ان میں سے جو کتاب اویلیبل ہو، دستیاب ہو، اس میں سے کم فہرست کی حد تک، اور جلدی اس کے جو ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں، یعنی خلاصے ہوتے ہیں، چکیدہ مطالب ہوتے ہیں، اس کے مطالعے تک اپنی ہمت کو آگے بڑھائیے اور اس کا مطالعہ کیجیے۔ یہ کتاب جو میں نے ابھی نام لیے ہیں، ان کتابوں کا نام آپ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ میں ایسے اساتذہ میں سے ہوں، اگر آپ کے لیے میں استاد کہے جانے کے قابل ہوں تو میں یہ کہوں گا، میں اپنے درس کو کتاب کے سلسلے سے محور عطا کرتا ہوں، لہٰذا کتابوں بہت زور دیتا ہوں میں، آشنائی باسامی کتاب، مصنفین کتاب، لہٰذا آپ لوگ ان ساری کتابوں کو مصنفین کے نام کے ساتھ یاد کیجیے گا۔ امتحان میں سوال آنے کے بہت امکانات ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔